بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن ایک شاندار سورت 3 دن لگاتار پڑھ لو، نافرمان اور غم دینے والا بچہ سورج کی طرح چمکنے لگے گا۔ گھر کا کوئی بھی ایسا فرد جو کسی بھی قسم کی بری اور گندی عادتوں میں مبتلا ہو، جو بات بات پر لڑتا جھگڑتا ہو، سگریٹ نوشی، شراب نوشی، جھوٹ گوئی، چوری چکاری، ڈکیتی، زنا، فساد، فسق و فجور الغرض، کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، یا پھر گھر میں ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، بات بات پر ضد کرتے ہیں، گھر کا ماحول خراب کیا ہوا ہے، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، جو اپنی پڑھائی میں کمزور ہیں، جو اپنے کام میں دل نہیں لگا پاتے، جن کا دماغ کمزور ہے یا جسمانی طور پر کمزور ہیں، ایسے تمام بچوں اور افراد کے لیے قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے جو صرف اور صرف 3 دن کا عمل ہے۔ 3 دن کے عمل سے انشاءاللہ ایسے افراد کی تمام برائیاں، کمزوریاں اور خامیاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے، جس کا 3 دن کا عمل کرنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے اور دن کے کون سے حصے میں یہ عمل کرنا ہے۔ قرآن کے وہ بابرکت صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی اور ہر پیغمبر کو ان کی حقانیت اور صداقت ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ ہر قوم کے احوال اور مطالبات کے لحاظ سے ہر نبی کو معجزہ بخشا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور بیضہ جیسے معجزے جادوگروں کو زہر کرنے کے لیے دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے اور متعدی امراض میں مبتلا افراد کو بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے معجزات عطا کیے گئے۔ پیغمبر اعظم و آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے مختلف نوع معجزات سے نوازا گیا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات 2 طرح سے تمام پیغمبروں کے معجزات پر بھاری ہیں۔ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ جو معجزہ کسی نبی کو نہ دیا گیا، ویسا ہی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا کیا گیا۔ علاوہ ازیں جناب کو دیگر معجزات سے بھی نوازا گیا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات شفاف اور روشن ہیں۔ سابقہ پیغمبروں کے معجزے ان کے دورے لوگوں کی حیثیت اور ان زمانے کی ترقی یافتہ، شہرت یافتہ فن کے پس منظر میں دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، خصوصاً قرآن پاک کا لازوال معجزہ، ہر زمانہ مکان کے لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں جسے معجزہ نہ عطا کیا گیا ہو۔ معجزات دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، جبکہ مجھے وحی الہی سے نوازا گیا۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔ نبی امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے عربوں کے بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں کو چیلنج دیا تھا کہ وہ قرآن جیسی ایک سورت تخلیق کر سکتے ہیں تو پیش کر کے دکھائیں۔ قرآن کریم کوئی حوالوں سے معجزہ ہے۔ پہلی وجہ، قرآن کریم فصاحت و بلاغت، کلام کی زہر انگیزی، اختصار و تفصیل ہر لحاظ سے ایک معجزہ ہے۔ قرآن میں کبھی ایک مضمون تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، لیکن مختصر مضمون میں کسی طرح کی کوئی خامی پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری وجہ، یہ ہماری نثر و نگار کے اسلوب نگارش اور ممتاز شاعروں کے شاعری اوزان و انداز سے یکسر مختلف ہے۔ تیسری وجہ، اس میں سابقہ اقوام کی خبریں اور نبیوں اور صالح بندوں کے واقعات مذکور ہیں۔ چوتھی وجہ، اس میں مستقبل کے متعلق غیب کی خبریں بیان کی گئی ہیں۔ پانچویں وجہ، یہ اختلافات اور تضاد سے کلیاتاً پاک ہے۔ ناظرین کرام، ان تمام معجزات کے علاوہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی ارشاد فرمایا کہ قرآن مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو بنی نوع انسان کی تمام بیماریاں اس میں شامل ہیں، چاہے جسمانی ہو، روحانی ہو یا پھر اخلاقی بیماریاں ہوں۔ بہت سے بھائی اور بہنیں اپنے گھر کے افراد کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے گھر کے کسی ایک فرد کی غلط یا بری عادات ہیں، پورا گھر پریشان ہے، یا پھر اکثر مائیں اپنے بچوں کے بارے میں شکایت لکھ کر بھیجتی ہیں کہ اکثر خواتین اپنے شوہروں کے بارے میں بھی شکایت کرتی ہیں کہ چند ایسی بہنیں ہیں کہ جن کے شوہر شراب نوشی یا پھر کسی بھی قسم کی دوسری نشے میں مبتلا ہیں اور گھر کا کام کاج یا خرچہ وغیرہ نہیں چلاتے۔ ناظرین، بیش بہا قیمتی عمل آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو، بات بات پر ضد کرتی ہو، ماں باپ کی بات نہ سنی ہو،
پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتی ہو، یا پھر باہر آوارہ قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہو اور لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی آپ کی بات نہ ماننے کو تیار ہو، تو آپ نے قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کا عمل صرف 3 دن کر لینا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ شمس ہے۔ یہ نہایت ہی بابرکت اور حکمت سے بھرپور سورہ مبارکہ ہے۔ گھر کے کسی بھی فرد میں کوئی بری عادت ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی خامی ہے، تو گھر کا کوئی بھی فرد اس کے لیے عمل کر سکتا ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، اور اس عمل کا مکمل طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے 3 دن کا سورج شمس کا یہ عمل کرنا ہے۔ بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے کر سکتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ اس طرح شوہر اپنی بیوی کی بری عادت کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ بہن اپنے بھائی کے لیے کر سکتی ہے، بہن اپنے بھائی کے لیے، دوسری بہن اپنی بہن کے لیے بھی یہ عمل کر سکتی ہے، بھائی بہن کے لیے کر سکتا ہے۔ اس طرح گھر کا کوئی بھی فرد اپنے کسی دوسرے رشتہ دار، مثلاً ماموں، چچا، چچی، خالہ، پھوپھا، پھوپھی، الغرض کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے شخص کے لیے یہ عمل بھی کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، سورہ شمس قرآن کریم کی 91 نمبر پر موجود سورہ مبارکہ ہے، جو آخری پارے میں سے ہے۔ سورہ شمس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے، جو اسلام کے ابتدائی ایام مکہ میں نازل ہوئی تھی، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ سورہ شمس 15 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ شمس کے معنی لفظی طور پر سورج کے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ شمس ہے۔ سورہ شمس کا مرکزی مضمون نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار اور بدی کی راہ میں چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں 11 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا اور ناکام ہو گیا۔ سورت کے دوسرے حصے میں حضرت صالح، ان کی اونٹنی اور قوم سمود کے ہاتھوں اس کی اونٹنی کے مارے جانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کر دیتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھا دیا، اور قسم ہے نفس انسان کی اور اس کی جس نے اس کو سنوارا، اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا۔ سورہ مبارکہ کی ان ابتدائی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، جو کہ کل تعداد میں 7 ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں 7 بار قسم کھائی اور اپنا موقف بیان فرمایا۔ تھوڑی بہت عقل و فہم رکھنے والوں کے لیے بھی یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے قسمیں اٹھانے جانے کوئی معمولی بات ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی بھی دوسری صورت میں اس قدر قسم ارشاد نہیں فرمائی۔ یہ سورہ مبارکہ اس قدر برکتوں اور فضیلتوں والی ہے کہ جس فرد کے لیے سورہ شمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے اس کی تمام بری عادات اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے گھر کے لیے سورج بن کر چمکنے لگتا ہے۔ سورہ شمس کے عمل کی برکت سے نہ صرف گندی عادات سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے وہ گھر بھر کر لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے سورج کی طرح روشنی دینے والے بن جاتے ہیں۔ اور سورج وہ ستارہ ہے جو اللہ کے حکم سے خود اپنی روشنی بناتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، جبکہ چاند ہمیں جو روشنی دیتا ہے وہ سورج سے مستعار لے کر ہم تک پہنچاتا ہے، یعنی سورج کی روشنی کسی سے ادھار لی ہوئی روشنی نہیں ہے۔ اسی طرح جس فرد کے لیے سورج شمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے وہ خود اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے خود کی محنت سے دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جاتا ہے۔ ناظرین، سورج شمس کا یہ عمل انتہائی آسان اور انتہائی بابرکت عمل ہے۔ بڑے سے بڑے خراب معمولات اس عمل کی برکت سے درست ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے نافرمان اس عمل کی برکت سے فرمان بردار ہو جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سورج شمس کو پڑھنے کے چند فضائل جان لیتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورج شمس کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر صدقہ دیا جن پر سورج اور چاند طلوع کرتے ہیں۔
بحوالہ تفسیر مجموع البیان، ظاہر ہے کہ اس قدر فضیلت اس شخص کے لیے ممکن ہے جو اس صورت کو سمجھ کر پڑھے، اس کے مطالعہ پر غور و فکر کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ بحوالہ تفسیر نمونہ، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خداوند عالم کی توفیقات سے محروم ہو اس کو یہ صورت زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے حافظے میں اضافہ ہوگا، مقبولیت بڑھے گی، اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مقول ہے کہ جس کا رزق کم ہو اور توفیق میسر نہ ہو اور خسارہ زیادہ ہوتا ہو، ایسے شخص کو یہ صورت زیادہ یا ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اس صورت کو لکھ کر دھوئے، اس کا پانی پیے تو دل کی دھڑکن سے محفوظ رہے گا۔ بحوالہ تفسیر برہان انور النجم، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ شمس اور اس کے مشابہہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ بحوالہ ترمذی و ابن ماجہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی، اس سورہ شمس اور سورہ طارق کی تلاوت فرمائی۔ معجم الکبیر، سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائیں، یہ قسمیں درج ذیل ہیں: سورج کی، چاند کے، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی اور انسان کی جان کی۔ یہ قسمیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور تخلیق کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ناظرین محترم، آج کا سورہ شمس کا عمل نہایت ہی آسان ہے۔ 3 دن کا یہ عمل بڑی پریشانی دور کر دیتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو 3 دن کے عمل سے حل نہ ہوا تو اس عمل کو بڑھا کر 5، 7، 11 یا پھر 21 دن تک لگاتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن تعداد میں دنوں کی گنتی شمار کرنی ہے۔ عمل کا طریقہ کار بھی ملاحظہ فرما لیں۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوشش کریں کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے، یا پھر معمول ذکر و اذکار کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ سورج کی کرنیں طلوع ہو چکی ہیں اور زمین پر چیروں کا سایہ بننے لگا ہے، یعنی فجر کی نماز کے قریباً 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد ہی عمل کرنا ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو اچھی طرح سے آتا ہو اسے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ شمس کی پہلی 3 آیات پڑھنی ہیں، صرف پہلی 3 آیات ہی پڑھنی ہے، اور انہیں آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یعنی جب عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 21 مرتبہ سورہ شمس کی پہلی 3 آیات پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے عمل کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ عمل کا باقی حصہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مکمل کرنا ہے۔ اب سارا دن آپ اپنے کام کاج میں مصروف رہیں، اور رات کو جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو فوراً وہیں جائیں۔ نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سورہ شمس کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 15 تک باقی پوری سورت 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یعنی پہلی 3 آیات صبح پڑھی تھیں تو باقی کی 12 آیات رات کو عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ ان آیات کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنا عمل مکمل کر لینا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب عمل شروع کیا تو اس وقت اول 11 بار درود پاک پڑھا تھا، تو رات کو جب آپ نے باقی عمل مکمل کیا تو آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں ہاتھوں سے دعا بلند کرنی ہے۔ اللہ کے حضور خلوص دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس شخص کا نام لے کر اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک، تیرے نازل کیے ہوئے قرآن میں سے تیری نازل کی ہوئی سورہ شمس کا عمل میں نے کیا ہے۔ اے اللہ پاک، میرا فلاں بھائی یا میرا فلاں بیٹا یا پھر جس بھی رشتہ دار کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا نام لے کر آپ نے اللہ کے سامنے دعا پیش کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کی ذات خوب جانتی ہے کہ آپ یہ عمل کس لیے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس شخص کا نام پکار کر دعا کرنی ہے۔ فلاں شخص کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اے میرے پاک پروردگار، میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فلاں میرے رشتہ دار کو بری عادت سے محفوظ فرما دے، اس کی تمام بری عادات کو اس سے دور فرما دے، اور اسے میرے لیے اور میرے گھر کے تمام افراد کے لیے ایک بہترین انسان بنا دے۔ اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ پوری دعا پیش کریں اور دیکھیں کہ 3 دن کے اندر اندر آپ انشاءاللہ
اس انسان میں واضح تبدیلی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ 3 دن سے زیادہ یہ عمل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔